بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ماضی کے سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے برعکس بظاہر انڈیا میں مودی حکومت اور افغانستان میں اسلام پسند افغان طالبان حکومت کے مابین دوستو بڑھتے تعلقات ایک متضاد سی بات معلوم ہوتے ہیں۔ سامنے آنے والے بیانات سے معلوم پڑتا ہے کہ دونوں ممالک سیاسی، سفارتی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کا لگ بھگ ایک ہفتے میں محیط طویل دورہ انڈیا میں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انڈیا افغانستان کے تئیں اپنی پالیسی واضح انداز میں بدل رہا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے اعلیٰ ترین عہدیدار کا انڈیا کا یہ دورہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے 10 دنوں کے بعد دوستو سامنے آیا تھا۔ اسلام آباد میں مبینہ طور پر طالبان مخالف افغان شخصیات نے شرکت کی تھی۔ اس اجلاس میں سابق غنی حکومت کے چند رہنما اور عہدیدار بھی شریک تھے، اور یہ سب معاملات اور دورے اس وقت وقوع پذیر ہو رہے تھے جب پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان سرحدی جھڑپیں جاری تھیں، جبکہ ابھی گزشتہ مئی میں ہی پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی فضائی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ طالبان کے وزیر خارجہ کا انڈیا کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نئی اور اہم تبدیلی کی نشاندہی کر رہا ہے، جس سے نئی دہلی کی اپنی مفادات کی ترجیحات کا بھی دوستو بخوبی اظہار ہو رہا ہے۔ انڈیا اور افغانستان کی بڑھتی ہوئی قربتیں جو 4 سال پہلے تک ناقابل تصور تھی، طالبان کے روایتی حامی پاکستان کے لیے ایک بڑا دھچکا سمجھی جا رہی ہے، جس نے کابل پر طالبان کے قبضے کا خیر مقدم کیا تھا۔ انڈیا اور افغان طالبان کے درمیان یہ قربتیں ان دونوں ممالک کے درمیان 2 دہائیوں پر محیط تلخ تعلقات کے بعد سامنے آ رہی ہیں۔ سن 1994 میں تحریک طالبان کے قیام کے بعد سے انڈیا اسے ایک پاکستانی پراکسی گروپ کے طور پر دیکھتا رہا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی خاطر افغانستان میں انڈین اثر و رسوخ کو ختم کرنا تھا۔ اسی بنیاد پر انڈیا نے روس اور ایران کے ساتھ مل کر طالبان مخالف افغان گروپوں کو عسکری، سیاسی اور مالی مدد فراہم کی، یہاں تک کہ امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ انڈیا دوستو تب سے لے کر اگلے 20 سالوں تک نئی امریکی حمایت یافتہ اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ افغان حکومت کا بڑا حامی تھا، مگر ان برسوں میں انڈیا اور افغان طالبان ایک دوسرے کے مخالف رہے۔ فروری 2020 میں جب قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے نے سن 2021 کے وسط تک افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کا ٹائم ٹیبل طے کر لیا تو انڈین پالیسی سازوں میں انتشار پھیل گیا، اور جب طالبان نے 15 اگست 2021 کو کابل پر قبضہ کیا تو انڈیا نے باضابطہ طور پر افغان دارالحکومت میں اپنے سفارت خانے سمیت قندھار، ہرات، مزار شریف اور جلال آباد میں موجود اپنے 4 قونصل خانوں کو بند کر دیا۔ انڈیا کے اس عمل سے نہ صرف افغان طلبہ، مریض، تاجر اور سابق افغان حکومت کے عہدیداروں اور سیاستدانوں کو ویزوں کا اجرا رک گیا، بلکہ مبینہ طور پر انڈین حکومت کی جانب سے ان ہزاروں ویزوں کو بھی سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر منسوخ کر دیا گیا جو اس سے پہلے جاری کیے جا چکے تھے۔ انڈیا کے اس اقدام کو کئی سابق حکام اور سیاستدانوں نے دھوکہ دہی قرار دیا تھا، مگر اس سب کے باوجود دوستو افغانستان کی نئی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال کے پیش نظر انڈیا اور طالبان دونوں ہی تعلقات قائم کرنے کے خواہش مند تھے، کیونکہ اسی میں دونوں کو جیت نظر آ رہی تھی۔ طالبان نے اپنی پریس ریلیز کے علاوہ اپنی سیاسی دفتر سے بھیجے گئے ذاتی پیغامات کے ذریعے بھی انڈیا کو یقین دلایا کہ ان کی خارجہ پالیسی آزاد ہے، اور ان کا سیاسی ایجنڈا کسی تیسرے ملک کے مطالبات اور ترجیحات سے منسلک نہیں ہے۔ بظاہر اس میں ان کا اشارہ دوستو پاکستان کی جانب تھا۔
یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب امریکہ 2014 کے آخر تک افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کی موجودگی اور کردار کو کم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اور انڈیا سے افغان سیکیورٹی کے معاملات میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کا خواہش مند بھی تھا۔ اسی وجہ سے طالبان نے اپنے بیان میں انڈیا کو خطے کا ایک اہم ملک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا کا خود کو کسی تباہی میں ملوث کرنا غیر حکمت عملی ہے۔ طالبان کی اقتدار میں واپسی کے ایک سال کے اندر انڈیا نے افغانستان میں اپنی سفارتی موجودگی کو دوبارہ فعال کر دیا۔ اس ماہ کے آخر میں انڈیا نے ایک تکنیکی ٹیم کابل بھیجنے کا اعلان کیا جو انڈین سفارتخانے کے ذریعے افغانستان میں خوراک اور ادویات سمیت اپنی انسانی امداد کی تقسیم کا انتظام کرے گی۔ طالبان کی حکومت کو دوستو امید ہے، اور بڑی عجیب امید ہے، کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات سے اس کی قومی ساکھ مضبوط ہوگی اور اسے کسی دوسرے ملک کے زیر اثر ہونے کی بجائے ایک آزاد کھلاڑی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ دوستو، یہ تو وہی بات ہوئی کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ پہلے پاکستان کے زیر اثر تھا، اب انڈیا کے زیر اثر ہوگا۔ عجیب جاہلانوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ غیر مسلموں کا غلام ہونے سے بہتر تھا دوستو کہ مسلمانوں کے ہی غلام ہو جاتے۔ ساری زندگی یہ لوگ کافر مسلمان، مسلمان کافر کا ہی نعرہ لگاتے رہے۔ ان کو دنیا کے سبھی ملکوں نے سمجھایا کہ بندوں اور انسانوں کی طرح زمین اللہ کی زمین پر رہو۔ اب مودی کے گھٹنوں میں بیٹھ کر یہ اور زیادہ مسلمان ہو جائیں گے، پکے مسلمان۔ اب دنیا کو کہہ سکیں گے کہ اب ہم صحیح طور پر مسلمان ہوئے ہیں، جبکہ انڈیا کے دوستوں مسلمان ان کو غلاظت اور گالیاں نکال رہے ہیں، جیسا کہ جاوید اختر کا بیان یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ بہرحال طالبان حکومت دوستوں سفارتی تعلقات کو تسلیم کرنے اور وسعت دینے کی خواہش مند ہے، اور انڈیا جیسے ملک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مغربی ممالک کے دباؤ اور پابندیوں کے باوجود وہ تنہا نہیں ہیں اور ان کے مضبوط دوست ہیں۔ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر کے طالبان حکومت پاکستان کو دکھانا چاہتی ہے کہ اس کے پاس متبادل راستے بھی موجود ہیں۔ افغانستان دوستوں دہائیوں سے شکوہ کرتے آئے ہیں کہ پاکستان افغانستان یا انڈیا کے ساتھ کشیدگی کی صورت میں کراچی کی بندرگاہ اور واہگہ کی زمینی سرحد میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، جو افغانستان کے لیے انڈیا کے ساتھ تجارت کے لیے سب سے مختصر اور سستے راستے ہیں۔ طالبان کی حکومت دوستو یہ بھی چاہتی ہے کہ انڈیا اپنے پرانے ترقیاتی منصوبے مکمل کرے اور ساتھ ہی افغانستان میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے نئے منصوبے شروع کرے۔ افغانستان انڈیا کی جانب سے کان کنی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا بھی خواہش مند ہے۔ اگرچہ 1994 سے 2001 تک طالبان کے پہلے دور حکومت میں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر تھے، ان دونوں کے درمیان کشیدگی اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ستمبر 2025 میں پاکستان کے کئی اعلیٰ عہدیداروں نے افغانستان مخالف بیانات دیے۔ ٹی ٹی پی کو نہ روکنے کی وجہ سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان کو دشمن ملک تک قرار دے دیا تھا، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران دونوں ممالک میں باقاعدہ طور پر دوستوں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کی دوستوں وجہ یہ ہے کہ طالبان حکومت تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے ارکان کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے اور وہاں سے حملے کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا نہ صرف افغان سرزمین کے ذریعے دوستوں پاکستانی طالبان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسندوں کو بھی حمایت کر رہا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے۔ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں واپسی کے بعد پاکستان نے افغانستان میں کئی فضائی حملے کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان حملوں میں پاکستانی طالبان کے جنگجوؤں کو اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن دوستو طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہری بھی مارے جاتے ہیں۔
جس تیزی سے طالبان حکومت کے پاکستان کے ساتھ دوستوں تعلقات خراب ہوئے ہیں، اسی رفتار سے خلاف توقع انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط ہوتے گئے۔ حیرت انگیز بات تو دوستو یہ ہے کہ نہ تو پاکستان، نہ بھارت اور نہ ہی خود طالبان یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ اقتدار میں آنے کے فوراً بعد طالبان حکومت کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اس قدر بگڑ جائیں گے اور دوسری جانب انڈیا نئے طالبان حکومت کے ساتھ اس قدر وسیع اور کثیر الجہتی تعلقات قائم کر لے گا۔ غزہ کی پٹی میں مبینہ طور پر استحکام قائم کرنے کے مقصد سے تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی فورس میں دوستو انڈونیشیا، آذربائیجان اور پاکستان کے شامل ہونے کے امکانات ہیں۔ ان ممالک نے اس منصوبے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے پیش کردہ امن منصوبے کے مطابق دوستو امریکہ عرب شراکت داروں اور دیگر ممالک کے تعاون سے غزہ میں عارضی استحکام قائم کرنے کے لیے ایک فورس تشکیل دے گا۔ یہ فورس بھرتی ہونے والے فلسطینی پولیس اہلکاروں کی تربیت اور معاونت کرے گی۔ فورس کی تشکیل کا یہ عمل مصر اور اردن کے تعاون سے ہوگا۔ امریکہ نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ اس منصوبے کے تحت غزہ میں کوئی امریکی فوجی دستہ تعینات نہیں کیا جائے گا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو سنبھالنا صرف پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہی آتا ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ شرم الشیخ مصر میں صدر ٹرمپ نے کئی عالمی رہنماؤں کو زچ کیا۔ اطالوی وزیر اعظم کے حسن کی تعریف کی۔ برطانوی وزیر اعظم کو اشارہ دیا کہ جیسے وہ انہیں گفتگو کے لیے بلا رہے ہیں، مگر پھر خود ہی مائک سنبھال کر انہیں شرمندہ کر دیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ واحد رہنما جنہیں معلوم تھا کہ صدر ٹرمپ کو کیسے سنبھالنا آتا ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ دی گارڈین نے اپنی رپورٹ میں دوستو لکھا ہے کہ شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی بہت زیادہ تعریفیں کی۔ ایک موقع پر صدر ٹرمپ نے سٹیج کی جانب واپس آنا چاہا تو وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں روک دیا اور اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔